السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کچھ دن پہلے سرسز ہسپتال میں ایک واقعہ ہوا جس کے اوپر کھرا سچ پہ بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا اور میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اس کے اوپر، اور اس میں ایک شہری خاتون نے یہ الیج کیا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے یہ الیج کیا کہ ان کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے اندر وہاں پہ زیادتی ہوئی۔ بڑی حیران کن بات تھی اور پریشان کن بھی تھی۔ حیران کن تو اس لیے تھی کہ آپریشن تھیٹر کے اندر ایسا کرنا ہی یا ہونا ہی ایک ناممکن چیز ہے۔ یہ صرف لاہور سروسز کی بات نہیں میں کر رہا، دنیا میں کسی بھی او ٹی کے اندر، کیونکہ جتنا سٹاف ہوتا ہے اور سب کچھ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو خدا نخواستہ سرجری کے لیے انسان آیا ہونا، وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک ڈفرنٹ بات ہے۔ بٹ اینی وے، ہوا کیا کہ ان خاتون نے اس کے بعد وہ گئیں وہاں سے، اور غالباً انہوں نے جاتے جاتے اپنی فائل بھی لے گئیں، اور پھر وہ شیخ زاید گئیں، اور پھر وہ ایک اور ہسپتال وہاں سے گئیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہاں یہ کہا گیا، ان کو بتایا گیا ایگزامینیشن کے بعد کہ ان کا مبینہ طور پہ وہاں پہ ان کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ فوری طور پہ وہ پولیس اسٹیشن گئیں، اور پولیس اسٹیشن نے امیجیٹلی بڑی پھرتیاں دکھا کے پرچہ کر لیا۔ ویسے پولیس یہاں پہ پرچے کرتی نہیں ہے بغیر پیسے لیے اور یا تکلیف دیے، لیکن اس صورت میں انہوں نے فوری طور پہ پرچہ کر لیا اور لوگوں کے نام وام بھی لکھ لیے۔ اچھا، اس کے بعد میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، میڈیا بے انتہا ایکٹیو ہو گیا، اور میڈیا نے ڈاکٹرز کو، اور بالخصوص ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کو ایک ہیوج ڈیفیمیشن کیمپین جو ہے وہ ان کے اوپر شروع ہو گئی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی۔ میری جب ملاقات ہوئی اس میں وہاں کے ڈاکٹرز سے، اسپیشلی سرسز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز سے، اور بالخصوص ینگ ڈاکٹرز وغیرہ سے، تو انہوں نے جو مجھے سچویشن بتائی وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہیں ان کا ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کا بھی ایگزام کرانا چاہیے، اور ہر اس رپورٹر کا بھی، اور ہر اس بندے کا بھی کہ جس نے اس کے اوپر ایڈورسلی رپورٹ کیا فورینزک رپورٹ آنے سے پہلے۔ اب جب فورینزک رپورٹ آئی تو انہوں نے سرے سے اس بچی کے جتنے بھی کلیمز تھے ان کو رد کر دیا۔ ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کہ ایک بیٹی ہے ہماری، اور یعنی وہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی نازیبا حرکت نہیں ہوئی، اور دوسرا ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم کتنی دیر تک ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں، اور اس کے بعد ہم وہ جو ہے پرواہ نہیں کرتے کہ اس الزام سے نقصانات کیا ہوں گے۔ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں اسپیشلی مور اینڈ مور یہ ہماری خبروں میں رہتے ہیں۔ کچھ دفعہ یہ صحیح وجہ سے خبروں میں ہوتے ہیں، اور کچھ دفعہ یہ اچھی وجوہات سے نہیں ہوتے خبروں میں۔ لیکن ایک بات ہمارے معاشرے کو بھی سوچنی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کا طبقہ ہوتا ہے، یعنی ان سے زیادہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ کسی شعبے میں اتنی تعلیم نہیں حاصل کرنی پڑتی۔ اور میں نے اپنی فیملیز میں دیکھا ہوا اسٹوڈنٹس کو جو ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ گھروں کی شادیاں نہیں اٹینڈ کر سکتے، وہ ڈھولکیوں پہ نہیں جا سکتے، وہ فنکشنز نہیں اٹینڈ کر سکتے، وہ اپنے پروفس جو ہیں وہ ان کی سپلیاں اوائڈ کرتے ہوئے اسی میں ان کا 5-6 سال جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں، ان کے حلیے بدل جاتے ہیں، شکلیں ان کی بگڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہاؤس جاب کرتے ہیں وہ اس میں ہوش نہیں ہوتا۔ اب جب یہ لوگ آتے ہیں فیلڈ میں تو آبویسلی یہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور بڑے ہنگری بھی ہوتے ہیں اپنے پروفیشنل ایکسلنس کے لیے۔ تو وہ لوگ سب کو چھوڑ کر سڑکوں پہ آ جائیں، ماریں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے اوپر پولیس کے پرچے ہو جائیں، لوگ جا رہے ہیں، ان کی اوورسیز جابز ان کی ختم ہو رہی ہوں، خراب ہو رہی ہوں، لیکن وہ یہاں پہ لڑائیاں کریں، اس کے اوپر کبھی نہیں کوئی سوچے گا کہ وائی ڈو ڈاکٹرز گو ہے وائے۔ لیکن آج میرے ساتھ سرسز ہاسپٹلز ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر سلمان حسیب ہیں، ترجمان ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ہمارے پاس، جناب ڈاکٹر عاطف مجید ہے، سینئر وائس کیا ہے یہ پریزائڈنگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے، پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے۔ ڈاکٹر شازیہ حمید ہے، سینئر رجسٹرار ہیں سروسز ہاسپٹل لاہور کی، اور ڈاکٹر ثانیہ جاوید ہے، سینئر رجسٹرار ہیں سروسز ہاسپٹل کی۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس وہ جو خاتون ہے نا ان کی بھی آڈیو بھی آ گئی ہے، میری ٹیم کے ایک ممبر سے انہوں نے بات کر کے انہوں نے جو بات کی، اچھا مجھے معصوم ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس بات میں بھی انہوں نے غلط بات کی ہے
یعنی اس میں بھی اگر میں کہوں تو میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا، سخت لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید غلطی ہو گئی ان سے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سنی سنائی بات تھی، کسی کے کہنے پہ شاید کیا گیا یا کسی کے ورگلانے پہ شاید کیا گیا ہو سکتا ہے. میں بالکل علل اعلان کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی اتنی گروپنگ ہوئی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی آپس میں کہ آپ کے کسی مخالف نے اگر کسی کو 2000 روپیہ دیا کہ بھائی تم یہ الزام لگا دینا وہاں پہ، از اٹ پاسبل؟ پہلے اچھا مبشر بھائی، کانسپریسی کا جو ایلیمنٹ ہے نا، ہم ڈاکٹرز اس کے بارے میں بڑی فوکسڈ ہیں. دیکھیں ہم جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ہم یو کے میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، آئرلینڈ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور پچھلے 3-4 سال سے یہ پاکستانی ڈاکٹرز کی اتنی زیادہ مانگ آئی ہے، آپ یہ سمجھیے کہ 10 گنا زیادہ مانگ بڑھ گئی ہے. ہم وہاں کمپیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل باقی ڈاکٹرز کے ساتھ، انڈین ڈاکٹرز کے ساتھ، سری لنکن، بنگلہ دیشی اور جو ایجپٹین ڈاکٹرز ہیں. آپ دیکھیں کہ اس خبر کو جس طرح انڈین میڈیا نے اور یورپین میڈیا نے اچھالا ہے، اور جس رسپانسبلٹی سے ہمارے پاکستان کے کچھ میڈیا نے اسے اچھالا ہے، تو اس کے اندر میں ایک کانسپریسی کا جو ایلیمنٹ ہے میرے اپنے نزدیک، جو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو اسے ہم رول آؤٹ نہیں کرتے. اب رہی بات کہ ہمارا کچھ آپس میں ڈویژنس ہیں اور کیا اس کا نام ہے، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کے دشمن ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو ڈاکٹرز ہونے کے باوجود ڈاکٹرز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا ڈویژن کرتے ہیں یا انہیں ڈگنیٹی کا خیال نہیں ہے. لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی ڈاکٹر اس طرح انوالو ہو سکتا ہے کہ وہ لیکن کیا یہ دل مانتا تھا کہ کسی اور خاتون کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے او ٹی کے اندر؟ نہیں، یہ تو دل کیا، یہ تو دماغ بھی نہیں مانے گا اس چیز پہ. دیکھیں یہ تو جو لیمین بھی ہیں جو باہر آتے ہیں اپنے پیشنٹس کو لے کے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپریشن تھیٹر میں ایک بندہ تو نہیں سرجری کر رہا ہوتا نا، اور روبوٹس کا سسٹم تو ہمارے پاس نہیں آیا ابھی. وی ہیو اے ٹیم، ایک ٹیم ہوتی ہے جو یہ سارا پروسیجر کیری آؤٹ کرتی ہے، اور اتنی بڑی ٹیم کے ہوتے ہوئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. دل تو بہت بعد میں آتا ہے، اس کو تو دماغ ہی ماننے پہ تیار نہیں. Why did she make that accusation? جو اگر تو دیکھا جائے، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ 2 گروپس ڈیوائیڈڈ ہیں، ڈاکٹرز ایک دوسرے کے اگینسٹ، ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خاتون کا مے بی کوئی سائیکولوجیکلی کوئی ایشو چل رہا ہو. بٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پراپرلی پولیس کو کرنے سے پہلے ساری کاؤنٹر کرنی چاہیے تھی، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر جیسا ایکشن لینا چاہیے. لیکن ڈاکٹرز پہ تو ایف آئی آر بڑے آرام سے کٹ جاتی ہے نا جی، وہ بغیر سوچے سمجھے. ویسے تو کہتے ہیں نرس نے غلط ٹیکا لایا اور کہتے تھے پیشنٹ مر گیا، اس سے پہلے بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی کرو. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. لیکن ایک عام بندہ جب ایف آئی آر کٹوانے جائے گا تو اس کو میرا نہیں خیال کہ اتنی ایزیلی کسی ایک عام بندے پہ کٹ سکتی ہے ایف آئی آر. لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ کوئکلی اس ایف آئی آر کے اس میں آ جاتا ہے فوراً. کیوں؟ اس میں بڑا ایک اچھا نظام ڈیوائز کیا ہوا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ہمیشہ انوالو ہوتا ہے پہلے کسی بھی ہیلتھ سسٹم کے اندر ایف آئی آر یا کوئی بھی ایکسٹرنل انکوائری لانچ کرنے سے پہلے. اس کی بڑی ساری ریزنز یہی تھی، جیسے کہ میڈیا میں خبر چل جاتی تھی کہ غلط ٹیکا لگنے سے مریض مر گیا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے، وائی ڈی اے نے، سب نے ایک چیز پہ اگری کیا تھا کہ کوئی بھی ایف آئی آر تب تک لانچ نہیں ہو سکتی جب تک ہیلتھ کیئر کمیشن اس کی انکوائری نہ کر لے. اگر ہیلتھ کیئر کمیشن اس کو اپروو کر دیتا ہے کہ یہاں پہ انکوائری ہونی چاہیے تو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ایف آئی آر تب لانچ کی جاتی ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں یہ بہت بڑا ایک فلا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے آن دا سائڈ آف پولیس. غلطی ہے کہ کوئی جان بوجھ کے کیا؟ اس میں بہت سارے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو ڈاکٹر عاطف نے جیسے بتایا کہ انٹرنیشنلی بھی ڈاکٹروں کو، پاکستان کے ڈاکٹروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف کیا یہ ایک منظم گینگ تو نہیں ہے کہ ایس ایچ او صاحب اسی دن خاتون جاتی ہیں ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، اور خاتون جس طرح کے بہانے کر رہی ہیں، جس طرح کی وہ بات کر رہی ہیں کہ میں شیخ زید گئی، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اور اس نے وہ سرٹیفکیٹ بھی پولیس کو نہیں دیا، صرف اس نے بیان کیا تو ایف آئی آر میں وہ لکھ دیا گیا. عام بندے کی تو ایف آئی آر نہیں کرتی، قتل کی بھی 2 دن. اچھا، آپ کو سناتا ہوں کہ آج ان خاتون نے کھرا سچ کے ہمارے ٹیم ممبر ہیں ایاز، ان کو کیا کہا انہوں نے. ہیئر دس. آپ نے دیکھا ڈسپیرٹی کہ 2 باتیں مختلف کر گئیں وہ ایک ہی دفعہ میں. مبشر بھائی دیکھیں 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں. یہ شیخ زید گئی ہیں، انہوں نے پرچی بنائی ہے، وہاں ڈاکٹر سے معائنہ نہیں کروایا، پھر یہ آئی ہیں تھانے کے اندر. آپ ایف آئی آر پڑھیں، اتنی فنی ایف آئی آر ہے. اور یہ سب سے بڑی بات، ایف آئی آر کس نے کروا دی اتنی جلدی میں؟ دیکھیں یہی تو ہمارا کوشچن ہے.
یہی تو ہماری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک بندی ایک فنی سی ایف آئی آر آ کے لے کے آ رہی ہیں. اچھا کل کو کوئی بھی اس کے اندر تھانے کے اندر آئے گا, کوئی بھی. ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آن دا ہول اگر ڈاکٹرز اتنے, آپ نے بھی خود ہی کہا کہ وہ گئے اور ایف آئی آر کاٹ دی, بات یہ ہے کہ وائی اونلی ڈاکٹرز, بیکاز دے آر سافٹ ٹارگیٹس, دے آر مور ولنریبل. اگر ایک پراپر سسٹم بنا ہو جس کے تحت ہیلتھ کبھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ لوگوں نے اس تھانے والوں کو ہسپتال میں نہ اندر آنے دیا ہو یا کچھ کیا ہو, وہ آپ کے بھی بڑے پیار محبت چلتے رہتے ہیں نا. وی نیور ڈو دیٹ. ہم تو اگر سڑک پہ چل بھی رہے ہوں تب بھی پیشنٹس روک لیتے ہیں. میں سے پرسنلی ایسی بڑی دفعہ ہوا ہے, وہ کوئی شادی پہ پیشنٹ مل جائے, آپ کھانا کھا رہے ہو, ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا پہلے چیک کر لو. اب بندہ اس وقت کہے کہ جی میں تو بریانی کھا لوں پہلے, تو بدیا نو, آپ ہمیں چیک کریں, تو وی کی ناٹ سے نو. یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے اوپر یہ خاتون نے الزام لگایا کیوں, اتنا گھنونا الزام. ٹھیک ہے بھائی. ویلکم بیک. ہاں جی, کیا ہو رہا تھا پھر آپ کو لوگ ٹیگ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جو ہمارے سب دوست, ہمارے کولیگس, ہماری فیملی ممبرز جو باہر جا چکے ہیں یو کے وغیرہ, امریکہ وغیرہ میں, ان سے ان کے کولیگس جو دوسرے وہاں کے رہنے والے وہ پوچھ رہے تھے, وہ کویشچنس پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کس طرح کو ہو گئے ہیں. اور دوسری چیز مبشر بھائی, ہم جو ڈاکٹرز ہیں نا یہ سوسائٹی کا فیس ہے. اگر ہمیں گندا کیا جائے گا تو سوسائٹی کے بارے میں کوئی اچھا کیسے سوچ سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پولیس والے سے لے کے رپورٹنگ تک, اور اس عورت نے ذرا اس میڈیا کو کیا پرابلم تھی آپ سے جنہوں نے ساروں نے رپورٹ کیا اور الزام ڈرا دیا آپ لوگ؟ ابھی آپ نے کویشچن کیا کہ آخر وائی ڈی اے والوں کے ہی اگینسٹ کیوں ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیونکہ بہت زیادہ کھرا سچ بولتے ہیں, اس کے لیے آپ کو بھی کئی دفعہ مشکلات اور کانسپریسیز کا سامنا کرنا پڑا. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں سر جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں. ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو سچ بول رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم سہ کے سچ بول رہے ہیں, اور ہمیں دکھانے والے بھی کم لوگ ہیں, ہمیں سپورٹ کرنے والے بھی کم لوگ ہیں. میڈیا نے کیوں آپ کے خلاف اتنی بلیٹنٹ سائٹ لی؟ اچھا اس میں یہ دیکھیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہیلتھ رپورٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو ہسپتال کے سسٹم کی سمجھ ہے. وہ جب بھی کوئی نیوز بریک کرتے ہیں, جس طرح ٹیکہ لگانے سے مر گیا, وہ اس طرح سے اب بریک نہیں کرتے, وہ سمجھ گئے ہیں. جو دوسرے رپورٹرز ہیں جب بھی وہ رپورٹ بریک کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی اگینسٹ دا فیکٹس ہوتی ہے. تو یہ بھی جو بریک تھی, نیوز ہوئی ایک چینل ٹی وی چینل پہ جس پہ ہوئی, تو وہ کرائم رپورٹر تھے, تو انہوں نے پھر اسی طرح مرچ مسالہ لگا کے ڈاکٹر بھیڑیے بن گئے, ڈاکٹر درندے بن گئے. اور اس کا سر یہ اب اس وقت دیکھیں جو سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے, 50% اور مور ہماری جو سوسائٹی ہے بلو دا لٹریسی ریٹ ہے. اس طرح کی افواہوں پہ جو یقین ہے وہ الٹریٹ لوگ بہت زیادہ کریں گے. اب کسی کی خاتون کو اپینڈکس ہے, بھی کریں گے, بالکل جب پورے میڈیا میں آ رہا ہوگا تو ہم لوگ کیوں نہیں کریں گے, یا کوئی اور کیوں نہیں کرے گا؟ اب یہ دیکھیں وہ لوگ جن کا خواتین بیمار ہیں, ٹرائبل ایریا لے لیں یا جتنے بھی ہمارے پیریفری ہے, وہ لوگ اپنی خواتین کا علاج نہیں کروائیں گے اس طرح کی خبریں سن کے, وہ گھر مر جائیں گی. وہ اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا آئے گا کہ آپ کا پیشنٹ ہسپتال نہیں پہنچے گا. دوسرا پہلو جو ہے, ڈاکٹری سر ایک پیشہ ایسا ہے کہ پوری دنیا سمیت پاکستان میں آج تک اس طرح کا گھٹیا گھنونا الزام لگا ہی نہیں ہے. اور میڈیا میں یا رپورٹنگ کرتے وقت یہ جو عنصر ہے یہ اس کو رکھنا چاہیے تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آج تک نہیں ہوا, تو پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کیئرفل طریقے سے رپورٹ کیا جائے. اب تو ایک خاتون ہے نا, ہاؤ ڈو یو فیل کہ جب ایسی ایلیگیشن لگتی ہے, آپ کے گھر والے آپ کو کچھ کہتے ہیں؟ مبشر بھائی, بینگ اے ڈاکٹر, اگر میں یہ چیز دیکھوں کہ اس سارے انسیڈنٹ کے بعد پرسنلی میں نے جب پیشنٹ ایگزامن کرنا ہے تو میں نے 100 بار سوچنا ہے کہ کہیں کچھ ایسا ایکٹ نہ ہو جائے کہ یہ پیشنٹ اٹھ کے جائے اور میرے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا دے, حالانکہ میں اپنا ٹھیک کام کر رہی ہوں گی. اس طرح کی غلط ایلیگیشن سے جب میڈیا پہ یہ چیزیں آئیں گی, میڈیا پہ یہ ہائی لائٹ ہوں گی, تو آبویسلی ہماری فیملیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں. وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہاسپٹل میں یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں تو آپ کیسے اس کو کوپ کر رہے ہو ان سب چیزوں سے. اور جب آنیسٹلی مطلب اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد میں 100 بار سوچتی ہوں کہ میں نے پیشنٹ کو کیسے ایگزامن کرنا ہے. کہ دیکھیں نا, کوئی بھی رسپیکٹفل آدمی اپنی وائف کو, سسٹر کو, ڈاٹر کو کسی ایسی جگہ پہ کام کرنے نہیں بھیجے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے, ہم جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ تو شاید ان لوگوں سے بھی زیادہ, میل ڈاکٹر سے بھی زیادہ بری طرح سے ہم افیکٹ ہوئے ہیں اس چیز سے, کیونکہ ہمارے گھر والے بھی ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ کیسی جگہ ہماری خواتین کام کرنے جا رہی ہیں. ہماری جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے اس میں مور دین 50% فیمیلز ہیں. کیا گھر والے یہ سوچتے نہیں ہوگے کہ یا پیشنٹس کے ساتھ یہ حالات ہیں تو ہم اپنی فیمیلز کو اس انسیکیور انوائرمنٹ میں کیسے بھیجیں؟ وی بلانگ ٹو ویری
ایجوکیٹڈ فیملیز، ہم کرمنلز نہیں ہیں. ہم سارا دن 24 گھنٹے ہم ابھی بھی آ کے جائیں آپ تمام ٹرشی کیئر ہاسپٹلس میں دیکھیں ینگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اور مجھے ایک اور چیز کا بڑا دکھ ہے، میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس سارے ایلیگیشنز کے اندر ہمیں کہیں گورنمنٹ نظر نہیں آئی، ہمیں کہیں ہیلتھ منسٹری نظر نہیں آئی، جو کہ منسٹر کہاں تھی؟ ہم یہی تو میں کویشچن کر رہا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد آئی نہیں اس سرے سے؟ بالکل نہیں آئی. انہوں نے سروسز کا دورہ کیا؟ بالکل نہیں دورہ کیا. انہوں نے ان ڈاکٹر سے بات کی جن کے اوپر الزام لگے؟ بالکل بات نہیں کی. گورنمنٹ نے کوئی کمیشن بنایا اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حقائق ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بینگ اے پروفیسر میڈم یاسمین راشد ہمارے پاس آئیں گی، وہ ہماری ماں کی جگہ ہیں، وہ ہماری ایلڈر ہیں. ہم تو انہیں بہت زیادہ آن کرتے ہیں. ہم ینگ ڈاکٹرز، میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ ہم انہیں بہت زیادہ آن کرتے ہیں. لیکن آج ہمیں ڈاکٹر یاسمین کو ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ مل جائیں تو. ہمیں بھی یہ سوچنے میں ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا وہ ہمیں آن کرتی ہیں کہ اتنا بڑا پروفیشن کے اوپر اتنا بڑا سٹگما مارک لگ گیا اور کوئی سروسز ہاسپٹل نہیں آیا، کوئی ہم سے پوچھنے نہیں آیا کہ بیٹا آپ کن حالات میں ہو، آپ پولیس کی انویسٹیگیشنز بھگت رہے ہو اور یہ کیا حالات ہیں. یقین مانیں جس یونٹ کے اوپر، جس یونٹ پہ یہ الزام لگایا گیا، تمام کے تمام ڈاکٹرز وہ وہاں کام کرنا بند کر دیا. وہ یونٹ 2 سے 3 دن میں خالی ہو گیا، وہاں ڈمیشنز رک گئے. نو باڈی obviously اپنا سائیکولوجیکلی تو ختم ہو گئے ہوں گے. پروفیسر سے لے کے وہاں کے ہاؤس آفیسر تک، اور اس یونٹ میں جا کے دیکھیں مور دین 50% فیمیلز ہیں. فیمیل سرجنز تو پہلے نہیں بن رہی. انہیں آپ انسینٹیو دینا چاہیے، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ آپ نے اس یونٹ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور کوئی داد رسی کے لیے، آپ کے علاوہ داد رسی کے لیے کون آیا؟ کس نے؟ مجھے حیرانی ہے کہ سیکٹری ہیلتھ منسٹر، پی ایم اے، پی ایم ڈی سی، کہیں سے بھی کوئی تو آئے ہوں گے. میں اس میں تھوڑا سا واضح کروں. ہم یہ کہتے رہے ہیں، ہمارا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ہیلتھ منسٹر شوڈ بی اے ڈاکٹر. تو ہم تو یہ کہتے ہیں میڈم ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے جس طرح سے آئی ہیں. لیکن میڈم صرف میڈیا کو جس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، جو ہمیں پتہ چلا ہے میڈم واز ان نشتر ہاسپٹل ملتان. تو اسپیکنگ ٹو میڈیا انہوں نے کیا کہا، جی میں نے نوٹس لے لیا ہے اس معاملے کا، اور جو ذمہ داران ہوئے میں ان کے خلاف سخت سے سخت سزا دوں گی، اور ان میں جو کچھ لوگ ٹریس بھی کر لیے گئے. آپ یہ حالات دیکھ لیں کہ منسٹر صاحبہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ او ٹی میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم میں سے جس ڈاکٹر نے یہ سنا، جس نے سمجھا، اس نے پہلے ہی میں دیکھ لیا کہ او ٹی کے اندر پورا ایک ہسپتال آباد ہوتا ہے. ایک دروازے کے اندر 5 آپریشن تھیٹر چل رہے ہوتے ہیں، ہر 5 میں 10 ڈاکٹروں کی ٹیم ہوتی ہے. وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو میڈم کو ایک کہیں نہ کہیں وہ اپنے مائنڈ میں فلم چلانی چاہیے تھی کہ آپریشن تھیٹر ہوتے کس طرح کے ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے ہونا. جو ان کا بیان تھا اسے ہماری بڑی دل آزاری ہوئی ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے. جو ہم سوچ رہے تھے کہ میڈم منسٹر کے آنے سے شاید ڈاکٹروں کی بڑی تیزی سے داد رسی ہوگی، ہم تھوڑا سا اس میں بھی نا امید ہیں، پریشان ہیں. جس طرح سے میڈم کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، 1-2 ایسا ایشو آئے ہیں کہ ہم کمی محسوس کرتے ہیں میڈم کی اس کائنڈنیس کی، میڈم کی پریزنس کی، میڈم کے ایکٹ کی. میڈم اس طرح سے لوگوں کی داد رسی نہیں کرتی کسی کو، اس طرح سے وہ جس طرح دلاسا دینا چاہیے تھا. لیکن اب ایک منسٹر کو ضروری تو نہیں نا کہ وہ آن دا اسپاٹ وہاں پہ موجود ہوں. وہ انکوائری کرائیں گی، کچھ کریں گی، کوئی نہ کوئی کمیشن فارم کریں گی، ایم ایس کو کہیں گی. دیکھیں اٹس بین مور دین 14 days، تقریباً 10 دن سے تو اوپر ہو گئے ہیں، 10-12 دن 14 دن. اب تک میڈم کو آ جانا چاہیے تھا. میڈم آ کے ہمیں یا کسی کو کانفیڈنس کم از کم کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ سٹاف بنا دینا، بالکل ریپلیسمنٹ سٹاف دیا جاتا. اور اس وقت تک جو ڈاکٹروں میں کیوس ہے، پریشانی ہے، انسیکیورٹی ہے، اس کا کوئی سدباب نہیں کیوس ہے. جبکہ آپ کی وہ کلیئرنس ہو گئی ہے، آپ کے حق میں رپورٹس آ گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا. مبشر بھائی، ایک یہ ریپوٹیشن اتنے بڑے لیول پہ ڈیمیج کر دی گئی ہے ڈاکٹر پروفیشن کی، ان ڈاکٹرز کی، ان کی فیملیز کی، کہ اگر اس کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن کا کیس وہ کر دیں، جس میڈیا، چند میڈیا کے جو اس میں تھے عناصر، ان کے اوپر اگر وہ ڈیفیمیشن کیسز کر دیں تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کس لیول تک جائے گا. اور یہ کیوس کی ریزن بھی یہی ہے کہ کیوس تبھی سیٹل ہوگا جب یہ جو ایک کالا ٹکا لگ ہے، کہ آپ کی منسٹری کو کرنا چاہیے یہ ڈیفیمیشن کے کیسز، کیا آپ کو کرنے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہی تو آنرشپ ہے. اگر انہیں یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ یہ ایک کانسپائریسی تھی اور میرے ڈاکٹرز کلیئر تھے، اب وہ کدھر ہیں؟ کہ یہ کیسز، یہ حقیقت کے کیسز یا کوئی، کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے میرے پورے پروفیشن کو، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں رول کے رکھ دیا ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کسی کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ منسٹر صاحبہ کو آن دا اسپاٹ نہیں بھی وہ کوئی ضروری نہیں ہے ہو، ہم مانتے ہیں
کیا کہ ٹیلی فون کی کال نہیں ہے, کیا کسی سے پوچھنے کے لیے کہ بیٹا کیا سلسلہ ہے, کیا پوچھنا. ایم ایس نے کیسے ریئیکٹ کیا اس پہ؟ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ اب اگر یہ ایک سروسز ہاسپٹل پہ یہ الزام لگا ہے نا, تو اٹس ناٹ اونلی دا ینگ ڈاکٹرز جن پہ یہ الزام لگا ہے, اس میں ایم ایس بھی آپ بھی شامل ہیں, ہم سب پہ الزام لگا نا, میرے پہ لگا, ان پہ لگا. دیکھیں ابھی چیزیں شروع تو ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ the pace is much slower than expected یا than required. تو اب آپ کا خیال ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ فورینسک رپورٹ وغیرہ ساری آپ کے فیور میں آ گئی ہیں ڈاکٹرز کے, تو اب اس لیے تھوڑا بہت چلنا پھرنا شروع ہوئے ہیں, ورنہ پہلے وہ بھی نہیں تھا؟ دیکھیں ارتھ کویک جب آتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹرز پہ جتنا بڑا میرا خیال ہے کہ یہ لگا ہے, بلیمش لگا ہے, اور اس کو اترتے اس کو کلیئر آف ہوتے بھی, یا سائیکولوجیکلی ہم جتنے ٹراماٹائز ہوئے ہیں, اس ٹرامے سے نکلتے بڑی دیر لگ جائے گی. ہاں, ہمیں جو ٹیک اوے میسج ہونا چاہیے سارے ایشو سے, کہ فیوچر میں اس طرح کا ڈاکٹر شوڈ بی سیکیور. I should feel secure working at my place. ٹرائی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمیں اگر ٹیلی فون پہ مل جائیں. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر سلمان حسیب, ڈاکٹر شازیہ امیر, ڈاکٹر عاطف مجید اور ڈاکٹر ثانیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ٹھیک ہے بھائی. ویلکم بیک. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بڑا میں ایلیمنٹری سا سوال پوچھ رہا ہوں, میرا مذاق نہیں اڑانا پلیز, کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. اگر کاش میں بھی ہوتا اتنا پڑھا لکھا جتنا, لیکن نہیں ہوں. کیا آپ لوگوں کو ایتھکس کے کوئی پیریڈز ہوتے ہیں, آپ لوگ جب میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں, کہ یار ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اے پیشنٹ اینڈ ہاؤ ناٹ ٹو ڈیل ود اے پیشنٹ, اس میں کوئی ہوتے ہیں ایسے؟ ہماری 3rd ایئر کے اندر پورا سبجیکٹ ہوتا ہے بیہیویئر سائنسز, جس کے اندر پیشنٹ کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کس طرح اپروچ کرنا ہے, کس طرح بیڈ نیوز بریک کرنی ہے, سب کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے. دوسری چیز, ہمارا ایک ٹریننگ کالج ہے, کالج آف فزیشین سرجن پاکستان, اس کے اندر ہماری ورک شاپس کی جاتی ہیں کمیونیکیشن سکلز کی, وہ کروائی جاتی ہیں کہ آپ نے پیشنٹ سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. دیکھیں وہ جو ہمیں ورک شاپس جو پریکٹیکلی بتاتی ہیں, جب پریکٹیکل گراؤنڈ پر آتے ہیں تو وہ پاسبل ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے اگر آپ 10 پیشنٹ آ رہے ہیں, 15 پیشنٹ آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے سر کے اوپر 100 پیشنٹ کھڑا ہے تو آپ اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ, میڈیکل کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کاؤنسلنگ. آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں کہ آپ کو, یہ اب میرا پرابلم ہے کہ دیکھیں جب یہ لڑکی نکلی ہے وہاں سے, یہ وکٹم ہی میں کہوں گا اس کو, بیچاری اگر اپنے آپ کو غلط طریقے سے اپنا نام لے آئی تو وہ بھی تو وکٹم ہی ہوئی نا, اس کو احساس نہیں کہ اس نے اپنے ساتھ کتنی زیادتی کر دی. یہاں پہ کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی, کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, آپ کے سروسز کی تو دور کی بات ہے, کسی ہاسپٹل میں کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں ہے کہ جب ایک پیشنٹ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے گھر والوں کو بتائیں کہ یار ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, یا کسی کی ٹانگ چلی گئی تو اب کیسے اس کے ساتھ یو ہیو ٹو آلٹر یور لائف سٹائلس. یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ آپ نے اس کو پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا کہ آپ کے پاس بیڈز نہیں ہیں, اور وہ ایک جب دھوپ میں نکلی ہے تو بیچاری پاگل ہو گئی ہے. اچھا, اس میں جو یہ پہلو ہے یہ ہم نے انکوائر کیا ہے 3 ہاسپٹلز میں, جو وہ کہتی ہیں سروسز میں ان کو پراپر کاؤنسل کیا گیا, آپریشن کی نوعیت بھی بتائی گئی, اور اس میں یہ جو کہتی ہیں بلیڈنگ یہ بھی بتائی گئی ہو سکتی ہے, انستھیزیا کی ٹائپس, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ریٹن ہیں نوٹس. How was she allowed to go away from there? اچھا, اس میں اس کو ڈسچارج کیا گیا, جس میں چونکہ اتنے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں ڈسچارج پراپر بنا کے دیا گیا, لیکن پیشنٹس کے اوپر ہمارا جیسا کہ ٹرسٹ ایسا ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ پیشنٹ ہمیں اس طرح سے ڈاج کریں کہ جاتے ہوئے ہسپتال کے سامان اٹھا کے لے جائیں. ان سے فائل لے کے کبڑ میں رکھ دی گئی, اب ڈاکٹر صاحب اگلے مریض کے پاس گئے ہیں, انہوں نے پیچھے سے فائل نکالی اور وہ چلی گئی. یہ ان کی نیفیریس اور بیڈ انٹینشنز شو کرتی ہیں. دوسری طرف سر میں آپ کو بتا دوں, جو آپ نے کاؤنسلنگ, تو کیا آپ لوگوں کو جو یہ سروسز کے ڈاکٹرز ہیں, کیا آپ لوگ ان کے اوپر کوئی چارج کریں گے, کوئی چارج شیٹ؟ سر اس میں ایشو یہ ہے, جس طرح وہ بھولی بن رہی ہیں یا وہ ہیں, وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. اب ہمیں صرف اس لیے کرنا پڑے گا ٹو برنگ دا ٹروتھ آؤٹ آف اٹ, اور ڈاکٹروں کو یہ شو کرانے کے لیے ہمارے اس وقت 50,000 سے زیادہ ینگ ڈاکٹرز 35 اضلاع اور 20-22 بڑے ٹیچنگ یونٹس میں کام کر رہے ہیں. اگر ہم اب ان کے اوپر کیس فائل نہیں کرتے تو دے ول فیل انسیکیور, اور ہم نے ایک لیسن بھی دینا ہے کمیونٹی کو کہ اگر وہ اف شی واز ڈوئنگ بلیک میلنگ, کیونکہ اس میں یہ آنسر واضح ہے, پولیس نے جس طرح ایف آئی آر بنائی, جس طرح کے فیک ایلیگیشنز, اور جس طرح سے ساری سی ایک فنی ایف آئی آر ہے, تو اس میں یہ آنسر واضح ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بلیک میلنگ بھی ہوئی ہے. اور
ہمیں تو یہ بھی اس طرح کی انفارمیشن بھی آئی ہے کہ میڈم نے کہا ہے جی کہ جناب اب ہم ایسا کرتے ہیں میڈم یہ پیشنٹ نے کہ ہم اس کو کہیں بیٹھ کے سیٹل کر لیتے ہیں. اگر یہ ٹروتھ ہے تو ہم اس کو بالکل اس کے اوپر کیس فائل کریں گے. دوسرا مبشر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم نے ریٹن انفارم کیا ہے پرنسپل سمز کو, ریٹن انفارم کیا ہے میڈم منسٹر کو کہ ہم کونسلنگ کی ورکشاپس YDA کروانا چاہتی ہے اکراس دا پروونس. ہم یہ لوگوں کو آپ کو پتہ بار بار ریمائنڈ کرانے سے لوگوں کی جو ایکسل کرتے ہیں اپنی کوالٹیز میں, تو ہم نے تو یہ بڑی دیر سے آفر کی ہوئی ہے کہ 35 بڑے اضلاع اور 22 بڑے ٹیچنگ یونٹس میں ہم کمیونیکیشن کی ورکشاپس کروانا چاہتے ہیں, لیکن اس پہ بھی ہمیں کوئی اچھا رسپانس ابھی تک نہیں ہے. اب آپ کیسے ڈیل کریں گی جی اپنے پیشنٹ سے جب وہ اس کا لوائکین چھوڑیں گی ہی نہیں اس کو, اور آپ نے ICU میں لے کے جانا ہوگا یا CCU میں یا کہیں ایسی جگہ پہ, تو کہیں گے نہیں تاڑے تو اعتبار نہیں, تسی یہ ساڑھے سامنے کرو جو بھی کرو, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہوئی کہ آپ نے جو کرنا ہے اللہ توکل کرنا ہے. پھر مجھے تو لٹرلی اس وقت یہ سچویشن ہوئی ہے بیکاز وین یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان ڈیلنگ ود یور پیشنٹ, کیونکہ اگر میرے اوپر دیکھیں پریشر میرے اوپر یہ ہے کہ میں نے پیشنٹ کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, لیکن اگر ساتھ میں میرے پاس سائملٹینیسلی یہ پریشر بھی ہے کہ میں نے اپنی ڈگنیٹی بھی سیو کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کو ایلیگیشن سے بھی بچانا ہے, میں نے اپنے آپ کو یہ جو پیشنٹ کے ریلیٹیوز مجھے ان کی پٹائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کے جو کام کا لیول ہے, آپ کی ورک ایفیشینسی ہے, وہ سب افیکٹ ہوتی ہے. سو اٹ نیڈس ٹو بی لائک ٹیکن کیئر آف کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو. لیکن آپ کے ہسپتالوں کا حال تو بہت برا ہے. لیٹس کم ٹو دیٹ. دیکھیے ہم سب لوگوں نے مل کے چینج کو ووٹ دیا, تبدیلی کو ووٹ دیا. ہم بہت ہوپ فل تھے کہ کچھ نہ کچھ بہت تیزی سے لاہے عمل اپنایا جائے گا. فی الحال تک اس وقت تک ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, بلکہ ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. اب رہی بات کہ آگے ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم ہوپ کرتے ہیں کہ میڈم عمران خان اور یہ وہ سب ٹیم مل کے جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مبشر بھائی کہ جب ہم شہباز شریف کو اپوز کیا کرتے تھے تو ہم پر یہ الزام لگتا تھا کہ آپ PTI کے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرچے کٹے تھے, مجھے یاد ہے, پرچے جھوٹے پرچے کاٹے جاتے تھے, اور آج ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نون لیگ کے ہیں. اصل میں نہ ہم نون لیگ کے ہیں نہ PTI کے ہیں, ہم سچ کے ساتھ ہیں. اچھا وہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا, ایسی بات نہیں, اس وقت الزام لگتا تھا کہ PTI کے ہیں. آج کہتے ہیں جب یہ بات سنیں گے نا کہ برائی کی ہے آپ نے آج PTI کی حکومت کی اور میں نے روکا نہیں, کہیں گے لفافہ مل گیا. یہ سر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ایک بڑا احسان ہے ہیلتھ سسٹم پہ, شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے جس طرح سے آپ نے جو میڈیسن کی ادویات کا مسئلہ تھا اور اکوپمنٹس کی کمی تھی, آپ نے مسلسل اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا. YDA سے بڑھ کر آپ نے وہ ایشو سالو کروایا تھا, جس میں کچھ نہ کچھ بہتری شہباز گورنمنٹ کو اور PMLN گورنمنٹ کو کرنا پڑی تھی. اور ہمیں یاد ہے کہ جس طرح کہ آپ نے تھریٹ فیس کیے تھے, وہ ریممبر آل دیٹ, آپ اس طرح کیمپ میں آتے تھے. لیکن ایک اور بات بتا دوں سر, یہ پچھلا جو ٹینیور اینڈ ہوا, اس کے اوپر جاتے جاتے یہ ایک FIR نہیں ہے, اس طرح کی ایک FIR ہمارے ڈاکٹروں کے اوپر کاٹ دی گئی تھی قتل کی, صرف اس لیے کہ اس وقت کے سیکٹری ہیلتھ نجم شاہ صاحب اور PMLN کی گورنمنٹ اس حد تک ہمارے مخالف ہو گئے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں میڈیا پہ گندا کر دیا, آپ ہمیں کریڈٹ نہیں لینے دیتے, آپ باز آ جائیں ورنہ یو ول فیس دا میوزک. اور اینڈ پہ کیا ہوا, گارڈز اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کی لڑائی میں ایک گارڈ اتنا سویئر انجرڈ ہو گیا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, اور پیشنٹ جو ایک اٹینڈنٹ تھا وہ فوت ہو گیا. گتھم گتھا تھا, بھاگ دوڑ تھی. اس میں FIR کس پہ کٹی, جو آن ڈیوٹی ڈاکٹرس تھے, اس میں بھی وداؤٹ انوالومنٹ آف ہیلتھ کیئر کمیشن, وداؤٹ انیشیل انکوائری. اور بعد میں وہ پیشنٹس نے بھی اعتراف کیا, انہیں اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹرز انوالو نہیں تھے. آج تک وہ FIR وہیں جوں کہ توں ہیں, ڈاکٹرز ہمارے 302 کے وہ کیسز فیس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ واقعہ پھر خارج ہونی چاہیے تھی اگر وہ نہیں تھے وہاں پہ موجود. بالکل, اس میں سر میں آپ پولیس کا بھی رول یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ساری کی ساری CCTV فوٹیج آ گئی, پورے اس کے اوپر بڑا اچھی انکوائری کمیٹی بنائی گئی, جس میں ایس محمد صاحب جو بڑے سخت مشہور ہیں ایڈمنسٹریٹر, ان کو ہیڈ بنایا گیا. انکوائری گورنمنٹ آف پنجاب میں سبمٹ ہوگی کہ ڈاکٹرز کا رول نہیں ہے, ریٹن انکوائری ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ اٹینڈنٹس نے باہر سے آ کے اٹیک کیا ہے, ایون گارڈز نے بھی یہ لڑائی شروع نہیں کی. اس کے باوجود وہ ریٹن انکوائری گورنمنٹ آف پنجاب کی اپنی موجود ہے, سٹل پولیس اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی. پولیس نے وہ جتنے CCTV فوٹیج تھے وہ ضائع کر دیے ہیں سارے, وہاں سے وہ کیمرے اٹھا کے لے گئے اور فرانزک لیب میں جانے سے پہلے ان کو ویسٹ کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمیں دیے خالی گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو انٹینشنلی YDA کو بجانے پہ آئی ہوئی ہے. ڈاکٹرز کو بیسیکلی YDA تو چلے ڈاکٹر کمیونٹی کی ایک وائس ہے. نہیں, PMA والوں کو تو اتنی نہیں مار پڑی نا, یا PMDC کے ممبرز کو یا ان لوگوں کو, تو آپ کو ہی پڑ رہی ہے نا. بالکل, لیکن اس میں اب یہ ہے کہ جو ایشوز پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ تھے کہ سیکیورٹی نہیں ہے, پیز نہیں ریز ہو رہی,
ڈاکٹرز کو سروس اسٹرکچر ہی missing سروس ہے. اسٹرکچر نہیں ہے, سیم کے سیم ایشوز چل رہے ہیں. اچھا میں اسپتال کا نام نہیں لیتا, آپ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ, اس لیے اب چلیں ٹھیک ہے, چلے وہ ٹھیک ہو گیا. میں مطلب پورے پنجاب کے 12 ہسپتال یا 22 ہسپتالوں کی بات کر لیتا ہوں. ایمرجنسی میں کارڈیک مونیٹرز موجود نہیں ہیں. ایک کارڈیک مونیٹر 3.5 لاکھ کا آتا ہے. وہاں اتنی قیمتی جانیں بچائی جا رہی ہیں, اتنے 12 گھنٹے کے اندر ایک ایمرجنسی میں 2-2.5 ہزار پیشنٹ وہاں پہ آ رہے ہیں, کارڈیک مونیٹر موجود نہیں ہے. اور ہماری طرف سے ایون ایم ایس کی طرف سے اور پرنسپل صاحب کو بے پناہ اپلیکیشنز گئی ہیں اور آگے بھی فارورڈ ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ ہاسپٹل کا قصور ہے. ابھی تک ان 100 ڈیز یار یہ کتنے کا آتا ہے کارڈیک مانیٹر؟ جسٹ 3 لاکھ میں میرا بہت اچھا کارڈیک مانیٹر 3 لاکھ کا سب سے قیمتی ہے. اور آپ مجھے 3 لاکھ روپے کا, ڈالر کا 3 لاکھ روپے کا. اور آپ مجھے بات بتائیں کہ ایک گورنمنٹ کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ 100 پیشنٹ کے لیے وہ ارینج کر لیں. سر میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. آئی سی یو میں وینٹیلیٹرز کا ایشو اتنا بڑا تھا کہ اس کی خاطر ہم نے سڑکیں بھی بلاک کی. آپ نے بھی ریز کیا ہوا ہے آئی سی یو کا, آپ نے اس کے پروگرام کیے ہوئے ہیں. سروسز ہسپتال 1400 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. بائی رول آف پی ایم ڈی سی, بائی رول آف WHO 140 بیڈز جو ہیں وہ آئی سی یو کے ہونے چاہیے. میں پھر سروسز کا نام لے گیا سوری, لیکن جناح کی بات کر لیں, LGH کی بات کر لیں. اس وقت LGH میں لاہور جنرل اسپتال میں صرف 30 کے 40 بیڈز ہیں آئی سی یو والے. سروسز اسپتال میں 20-22 بیڈز ہیں, 140 ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیرشری کیئر ہاسپٹلز جو ہیں یا دوسرے شہروں میں جیسے نشتر وغیرہ ہے, وہ بالکل ہی ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس لوڈ آ رہا ہے یہاں پہ. دیکھیں ڈس فنکشنل کا تو میرا خیال ہے شاید ورڈ کچھ زیادہ ہارش ہو جائے گا. ڈس فنکشنل نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ہم لیک آف فیسلٹیز ہے. یس ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں آئی گریو اپ واچنگ عمران خان. آئی ایم اے ڈائی ہارڈ عمران خان فین. جو بھی دیکھے گا وہ میں آئی کانٹ ہیئر ون ورڈ اگینسٹ ہم. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ میں نے خود بھی خان کو ہی ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ وی ریئلی ہوپ, I am really very hopeful, although abhi tak situation disappointing. Let's hope for the best. I mean the light at the end, there is a light at the end of the tunnel. میں آپ یہاں پہ آج کا یہ پروگرام کرنا بڑا ضروری تھا. اس میں شاید ہم نے اس طرح برا بھلا نہیں کہا جو ایک ہمارا پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن دی آئیڈیا اس کہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کے اوپر, اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے. ایز اے سوسائٹی ہم سب کو اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے, اور ہمارے ارد گرد جو بھی ڈاکٹرز ہوں ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے. ہمیں ڈاکٹرز سے کبھی اچھا علاج بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اچھا علاج نہیں بھی ہوتا. دونوں صورتوں میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا کام جو ہے نا, ہمیں اللہ کے راستے ہمیں صحت دینا ہے. ان کا کام ہماری تکلیف کو بڑھانا نہیں ہے. تو پلیز اسٹارٹ لرننگ the doctors of your community and the society. Until the next time, Allah Hafiz.